السلام علیکم ڈی خان ٹو ایبٹ ٹور میرا 18/7/2023 میری فیملی کے ساتھ ٹور تھا یہ، اور میں یارک انٹرچینج سے شروع ہوا اور ایبٹ آباد پورا موٹر وے پر سفر رہا ہے میرا، بہت ہی زبردست سفر رہا ہے۔ یارک سی پیک سے میں حکلا انٹرچینج پر اتر گیا، پھر برہان انٹرچینج پر، پھر ایبٹ آباد سی پیک پر میں چڑھ گیا۔ بہت ہی زبردست مزہ آیا ایبٹ آباد پہنچ کر، اور اب یہ صبح 19/7/2023 جہاں پر میں رہ رہا تھا اپنے ماموں کے گھر، تو وہاں پر میں چھت پر گیا، دیکھا تو بہت ہی کالے بادل تھے، بہت ہی زبردست موسم تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بارش ہونے والی ہے، ہونے والی نہیں بلکہ ہوئی بھی تھی بارش۔ یہ سامنے میرے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ نتھیا گلی ٹھنڈیانی یہ علاقہ ہے، اور بارش بھی شروع تھی۔ آپ کو میں دکھا بھی رہا ہوں کتنا زبردست موسم ہے ایبٹ آباد کا۔ اور اگلے دن پھر ہم ہرنوئی گئے 20/7/2023 کو۔ ہرنوئی کا راستہ جو ہے یہ ایبٹ آباد سے تقریباً 6-7 کلومیٹر نتھیا گلی مری روڈ یہ اس کا راستہ ہے۔ اگر آپ آئیں تو آپ نتھیا گلی مری روڈ سے بھی آ سکتے ہیں، اور پی ایم اے روڈ سے بھی اس کا راستہ آ سکتا ہے۔ بہت ہی زبردست روڈ ہے۔ میرے سامنے پہاڑوں پر آپ بادل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں پی ایم اے روڈ سے ہرنوئی جا رہا ہوں۔ یہاں پر کار چلانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، بہت ہی زبردست موسم ہے۔ آپ یہاں لازمی آئیں ایبٹ آباد میں، اور ایسا ہے کہ آپ ایسا محسوس کریں گے جیسے آپ کسی اور شہر میں آ گئے ہوں۔ ڈی خان کی گرمی تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتی، جب میں ادھر آیا ہوں تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈی خان کا موسم کیسا ہوگا، لیکن فون پر سنتے رہتے تھے کہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں۔ اور اب میں منڈیاں سے ہوتا ہوا ہرنوئی یہ پہاڑوں پر آ گیا ہوں۔ یہ بہت ہی زبردست راستہ ہے۔ ایک تو اس کے روڈ بڑے کھلے روڈ ہیں، بہت زبردست مزہ آتا ہے ڈرائیو کرنے کا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور موسم بھی اچھا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پہاڑوں پر بھی بادل آئے ہوئے ہیں۔ یہ 1-2 راستے میں انتظار گاہیں بنی ہوئی ہیں، اگر آپ تھک جاتے ہیں یا آپ کو مزہ آ رہا ہے تو آپ اپنی گاڑی کو یہاں پر رو کے آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کرنی ہے، کیونکہ جب آپ ہرنوئی آ رہے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر اترائی ہی آتی ہے۔ اترائی میں آپ پہلا دوسرا اس طرح گیئر لگائیں، اور بریکوں کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے، کیونکہ بریک فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم نے بار بار بریک نہیں لگانی کیونکہ بریک فیل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور سب کو اپنی منزل تک پہنچایا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرنوئی کا علاقہ جو ہے علاقہ بھی ہے، اور پارک بھی ہے وہاں پر، یہ شروع ہو گیا، یہ اس کے ساتھ پانی بھی بہہ رہا تھا، اور اب ہم ہرنوئی پہنچ گئے تھے۔ ہرنوئی پہنچتے ہی میری پہلی نظر اس سائیکلنگ والی پر پڑی، جو 2 تاروں کے درمیان میں سائیکل چلا رہی تھی۔ بہت ہی ایڈونچر تھا، مجھے بھی شوق ہوا، لیکن پھر میری فیملی والوں نے کہا کہ آپ نہ بیٹھو، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ پھر میرے بیٹے محمد شہریار حسین نے ضد کی کہ میں نے جھولوں پر بیٹھنا ہے۔ یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کو 6-7 قسم کے جھولے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، جس کی مختلف ٹکٹ لگی ہوئی ہے۔ کسی کی ٹکٹ 100 روپے ہے تو کسی کی 150 روپے ہے، اور یہاں پر کھانے پینے کے بھی اسٹال بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ میں بنانا بھول گیا تھا، ورنہ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا۔ یہاں پر پکوڑے، آئس کریم، دہی بلے، پکوڑے، سموسے، یہ سب یہاں پر ملتے ہیں۔ اور پھر میں جو اس کی مین جگہ ہے ہرنوئی کا پانی، تو وہاں پر میرے بیٹے نے اور میرے بھانجے محمد کیف جو ماشاءاللہ قاری بھی، انہوں نے کہا کہ ہم پانی میں جاتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ یار تھوڑا سا خیال کرو، کیونکہ یہ پانی بہت تیز ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ماموں تم خود آ جاؤ پہلے، پھر ہم دیکھیں گے۔ تو میں نے شوز اتار کے پانی کے اندر گیا، بہت ہی ٹھنڈا پانی تھا، لیکن نیچے پتھر تھے، ڈر بھی لگتا تھا، بڑا مزہ آیا۔ اگلے دن میرے ماموں نے کہا کہ اور جناح کالونی پی ایم اے روڈ پر چلتے ہیں۔ موسم بہت ہی شاندار تھا، بارش ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کار کے ویپل چل رہے ہیں۔ یہاں پر بارش ہو تو روڈ بالکل صاف ہو جاتے ہیں، بڑا ہی مزہ آ رہا تھا، اور ہم نے ہلکا ہلکا میوزک بھی لگایا ہوا تھا۔ میوزک اب میں نہیں سنا رہا کیونکہ میں نے وائس کو میوٹ کر رکھا ہے اور اپنی وائس کو آن کیا ہوا ہے۔ بہت ہی زبردست مزہ آیا۔ اور اس کے ساتھ ہم بلال ٹاؤن جو پی ایم اے روڈ کے ساتھ
منڈیاں جب آپ آئیں تو رائٹ ہینڈ پر آپ سیدھے جائیں تو بلال ٹاؤن ہے، یہاں پر آپ کو بہت ہی شاندار قسم کے بنگلے نظر آئیں گے، اور یہ سیدھا جو ہے یہ PMA پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول کی طرف بھی یہ راستہ جاتا ہے۔ بہت ہی زبردست جگہ ہے رہنے کے، اگر سیزن پر آئیں تو بہت ہی زبردست آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ آبادی بہت زیادہ ہے ایبٹ آباد کی، اور سب سے یہ ہے کہ آپ کو سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے دن ہم الیاسی مسجد گئے، الیاسی مسجد پہنچ گئے تھے اگلے صبح، یہ ایبٹ آباد سے تقریباً 3-4 کلومیٹر ہے، بہت ہی زبردست مسجد ہے، اور یہ پانی کا تالاب بنا ہوا ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک وضو کی جگہ بھی ہے جہاں پر مرد وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے کی سائڈ پر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ کیونکہ میں تو بہت زیادہ آتا رہتا ہوں ایبٹ آباد، تو یہاں پر بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، بہت ہی ٹھنڈا پانی تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ برف والا پانی ہم پی رہے ہوں۔ تو الیاسی مسجد کے ساتھ آپ کو بہت سے پکوڑوں والے نظر آتے ہیں، اس میں بہت قسم کے پکوڑے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ میں پھر ایک اسٹاپ پر ٹھہر گیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر کس قسم کے پکوڑے بنے جاتے ہیں۔ ایک سادہ پکوڑے ہوتے ہیں، چپس والے پکوڑے، آلو والے پکوڑے، اور سموسے بھی ہیں، مکس سموسے میں آلو پیاز وغیرہ یہ ڈالا جاتا ہے، اور سب سے بہترین جو ہے جو ذائقے دار ٹیسٹی وہ ہیں اس کے سادہ پکوڑے، آلو والے پکوڑے جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں میرے ساتھ ایک بھائی تھا جو بنا رہا تھا، میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، یہ مکس پکوڑے، اس نے کہا کہ میں مکس پکوڑے جو ہے یہ بنا رہا ہوں، اور ساتھ والے میں یہ جو ہے یہ سادہ پکوڑے یعنی کہ آلو والے پکوڑے تل رہا تھا۔ اور اگر آپ یہاں پر آئیں اور آپ پکوڑے نہ کھائیں تو آپ کا مزہ آپ کو بالکل بھی نہیں آئے گا۔ اگلے دن پھر میں مین بازار گیا، تو مین بازار میں ثابت سویٹ ہاؤس ہے، تو یہاں کے گلاب جامن جو ہیں یہ آپ لازمی آئیں کھائیں، اور اس کے گلاب جامن یہ ہیں بالکل تازے ہوتے ہیں اور گرم گرم ہوتے ہیں، آپ کو کھائیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ 30 روپے کا ایک گلاب جامن ہے، میں نے 2 گلاب جامن لی اور اس کو میں نے انجوائے کیا۔ اگلے دن پھر ہم لیڈی گارڈن پارک گئے، لیڈی گارڈن پارک میں میری پہلی نظر جو ہے وہ ٹاؤن ایبٹ آباد جس کو میجر ایبٹ نے اس کے بارے میں جو لکھا تھا اس کی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ وہ جب کہتا ہے کہ میں آیا تو میں ہنستا ہوا آیا، جب میں جا رہا تھا میں روتا ہوا جا رہا تھا۔ تو اس کے ساتھ آپ کو پارک میں ایکسرسائز کی کچھ مشینیں لگی ہوئی ہیں جہاں پر نوجوان ایکسرسائز کرتے ہیں اور بچے بھی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ہی زبردست پارک ہے، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے یہاں پر آ کر، اور اس کے بعد میں آپ کو ابھی آگے لے جاتا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، کیونکہ میری فیلڈ بھی یہی ہے، فزیکل ایجوکیشن ٹیچر، ایکسرسائز کرنا میرا شوق ہے میرا اپنا، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا، مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کہ یہ اچھی ایکٹیویٹیز ہیں کہ نوجوان ایبٹ آباد کے یہاں پر آتے ہیں اور ایکسرسائزیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پر بہت سے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں جہاں پر بچے جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں۔ ایک دن پہلے یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے پانی بھی تھا، اور کیچڑ وغیرہ تو نہیں ہوتا کیونکہ سبزہ ہے، پانی بہت زیادہ جمع تھا کسی جگہ پر، اور میرے ساتھ میری فیملی تھی، انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ یہ ایک فوارہ بنا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ شام کو چلتا ہے، دن کو یہ اکثر بند ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑی سی صفائی نہیں تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بہت سے دنوں سے یہ بند پڑا ہو اور صفائی نہ کی گئی ہو۔ تو یہاں پر سلائیڈ بنی ہوئی ہے، یہاں پر بچوں نے سلائیڈ وغیرہ کی، اور بہت ہی زبردست بچوں نے کہا کہ مزہ آ رہا ہے۔ اور جب یہاں پر میں تو میری بھی بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی، کیونکہ ہم ڈے خان میں جب آتے ہیں تو ہاتھی پارک مشہور جگہ ہے، تو وہاں پر ہم سلائیڈز وغیرہ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ رش تھا، فیملی آئی ہوئی تھی، اور یہاں پر کچھ کاریں بھی ہیں جو کرائے پر یہ چلی جاتی ہیں، بچوں کو بٹھا کر 300-400 روپے لیتے ہیں، تھوڑا سا پارک کا چکر وغیرہ بھی لگوا لیتے ہیں۔ اور یہ سیسا یعنی کہ جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہاں پر بچے جو ہیں وہ کھیل رہے تھے، اور یہاں پر کچھ کھانے پینے کے اسٹال لگے ہوئے ہیں جیسے کہ آئس کریم ہے، اور اس کے ساتھ تو اب ہمارا سفر جو ہے وہ ایبٹ آباد ٹو ڈے خان ہوم سویٹ ہوم 23/7/2023 کو شروع ہوا،
ہم واپس آ رہے تھے، جب ہم ایبٹ آباد سے روانہ ہو رہے تھے، ٹائم صبح کو 11:30 بجے تھا، تو یہاں پر بہت کالے بادل آ گئے تھے، پھر سے بارش شروع ہو گئی تھی، بہت ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی مجھے، تو صحیح بات کہہ رہا ہوں، دل نہیں کر رہا تھا میرا واپس ڈی اے خان آنے کو، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، کام تھے، جاب ہے، بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھانا ہوتا ہے میں نے، تو مجبوراً مجھے گھر واپس آنا پڑا۔ بہت سی یادیں میرے دل میں ایبٹ آباد کی بسی ہوئی ہیں، اور جس کے پاس یعنی کہ رہ رہا تھا میرے ماموں، اور ان کے بچوں نے مجھے بہت زیادہ ہماری عزت کی، اللہ تعالیٰ ان کو گھروں میں خوش و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے۔ اور ایبٹ آباد واقعی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اگر آپ ایک دفعہ جائیں گے تو آپ کا دل اگلے سال، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بار بار آپ کا دل کھینچا جائے گا کہ آپ ایبٹ آباد آئیں اور یہاں پر گرمیوں کو گزاریں۔ ہم نے تقریباً 6-7 دن رہے ہیں، تو ہمیں ایک دن بھی پسینہ نہیں آیا، حالانکہ ڈی اے خان سے فون آتی تھی کہ یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے، پسینہ ہے، بجلی نہیں ہوتی، اور بارش تو ہوئی نہیں ہے، بادل وغیرہ بھی ہیں ڈی اے خان میں، لیکن بارشیں نہیں ہوئی، تو یہاں پر نہ پسینہ آتا ہے، نہ بجلی جاتی ہے، نہ گیس جاتا ہے، بالکل سکون ہے، اور ٹائم کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ 9-10 بجے ہم اٹھتے تھے، ناشتہ کیا، پھر تھوڑا سا باہر گئے، اور پھر 3-4 بجے دوپہر کا کھانا، پھر مختلف جگہوں پر ہم نکل جاتے تھے، پھر رات کو ہم واپس آتے تھے۔ تو ایبٹ آباد سے جب آپ نکلیں گے تو آپ حویلی انٹرچینج ہزارہ موٹر وے پر آ جائیں گے، یہ تقریباً 10 کلومیٹر ہے ایبٹ آباد شہر سے حویلی انٹرچینج، آپ وہاں سے چڑھیں اور پھر سیدھے آپ موٹر وے ہے، حویلی انٹرچینج سے آپ چڑھیں گے تو آپ برہان انٹرچینج، پھر سی پیک سے ہوتے ہوئے پھر آپ واپس ڈی اے کشمیر خان آ سکتے ہیں۔ ہزارہ موٹر وے پر بہت زیادہ بارش تھی، تو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کی، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گی۔